والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن. قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن. خالد جہاں باز ہے یا ہے در کرار. تیری خاک میں ہو اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. معزز حاضرین، آج ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب ہے.
اور آپ کے علم میں ہے کہ سرکار کا فرمان ہے کہ شب قدر کو، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے پچھلے 10 دنوں میں ڈھونڈو، اور 10 دن بھی وہ جو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں، تو آج ممکن ہے سرکار نے جو پردے میں رکھا ہے کہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں میں غالب گمان ہے، تو یہ بھی تو حضور کا ہی فرمان ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس رات کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی برکتیں بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ دوسرا، یہ رات سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی رات ہے، اور ہمارے ذمے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت، شان، عظمت اور رفعت کا بیان قرض ہے۔ اس لیے کہ ہم اہل ایمان، اہل سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیارے سے پیار کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو حضور کے پیاروں سے تو پیاروں سے حضور کے شہر کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ابھی حاجی صاحب نے جو اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی تھی، اس میں وہ فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر، جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر۔ آگے جی، وہ کیا بہک سکے جو یہ 4 باغ لے کے چلے۔ الحمدللہ یہ آپ کو اور ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم ساروں کے اور چاروں کے اور پیاروں کے غلام ہیں۔ اور آخر میں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی کہا کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے۔ یہ ہے ہماری نیاز مندی، ہم عاجزی، ہم گناہگار یہ عاجزی اور یہ نیاز مندی اپنے پاس رکھتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم کے شہر کے سگ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ حضرت بہاول حق زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ، حضرت بہاول حق حضرت شہباز قلندر کے بھی کہتے ہیں استاد تھے، دوست بھی تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان تا برقرار است، بہاول حق غلام 4 یار است۔ بہاول حق غلام 4 یار است۔ اس لیے ہم گناہگار، ہم عاجز لوگ حضور کے ہر غلام سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے سینے پاک لوگوں کے کینے سے خالی ہیں، اسی لیے یہ روشن سینے ہیں۔ ان سینوں میں کسی کا بغض نہیں ہے، کسی سے نفرت نہیں ہے، پیار ہی پیار ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تنے دھوڑے دھکڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندی ہاں، تیرے درد کتیاں نال ادب۔ تو
تو جو لوگ یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان کا مزہ بھی چکھتے ہیں. اس لیے آج کی رات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی رات ہے، اور ہم نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سرکار دو عالم کے اس تاج محل میں ہم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ذکر کے لیے اس رات کو چنا ہے. برادران اسلام، ویسے تو آپ حضرات کو علم ہے کہ سرکار کا فرمان ہے اصحابی کن نجوم، میرے جو صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے ہیں اور سارے ہی مثل ستارے ہیں. سارے ہی علامہ صاحب آگے آ جاؤ. سارے کے سارے ہیں اور سارے ہی مجھے پیارے ہیں اور سارے مانندے ستارے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ستاروں کا کام ہی یہ ہے کہ بھٹکوں کو راہ دکھلائیں. فرمایا جس ستارے کا دامن پکڑو گے بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے لیکن ستارے آپس میں کوئی قطب ستارہ ہے، ہر ستارے کی شان وکھری ہے، اور ان تمام ستاروں میں 4 ستارے سب سے پیارے. ایک سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت سیدنا عمر فاروق، تیسرے حضرت سیدنا عثمان غنی، اور چوتھے حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا. یہ جو 4 ہیں یہ سب کے سردار ہیں. یہ جو 4 ہیں یہ سب کے سردار ہیں. اس لیے آپس میں صحابہ کرام شیر اور شکر تھے. ہماری نظروں میں سوچوں میں فرق ہو سکتا ہے، ان کا آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور خدا لگتی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہی ہے. ظاہر ہے اتنی ان کو اللہ نے عزتیں دے رکھی ہیں کہ جس کا ذکر کرو لگتا ہے اس جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. حضرت ابو بکر کا ذکر کرو تو لگتا ہے صدیق جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. پھر حضرت عمر کا تذکرہ کرو لگتا ہے کائنات میں عمر ہی عمر ہے. حضرت عثمان کا ذکر کرو تو لگتا ہے بزم ہستی میں ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اور مولا علی کا نام لو تو لگتا ہے بس علی علی ہے. اس لیے کہ سب کو اللہ نے بلند شانیں دے رکھی ہیں. عقیدہ تو میں نے آپ کو عرض کر دیا بنیادی طور پر کہ انکار کسی کا بھی نہیں، اقرار سب کا ہے. نفرت کا ایک جملہ بھی خواب خیال میں بھی کسی کے لیے نہیں ہے. سب کے لیے پیار ہی پیار ہے. لیکن جو حیدر کرار ہے، جس نے یہ کہا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں مردوں کا شہنشاہ. کس کا؟ اب میں آپ کو ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ مرد کسے کہتے ہیں. ویسے تو جس کی پوچھل پہ پاؤں رکھو وہی مرد ہے، لیکن جو فقیر لوگ ہیں ان کے نزدیک مرد کچھ اور ہوتا ہے. صوفیاء فقراء وہ کہتے ہیں من طلب الدنیا فہو مونس، جو صرف 2 اور 2 4 کے چکر میں رہے یہ مونس ہے. اور من طلب العقبہ، جو صرف حور کھجور انگور، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ چلو 70 حور ملے گی. جو صرف حوروں کے چکر میں
کھجوروں کے چکر میں اور انگوروں کے چکر میں رہے، جو صرف جنت جنت کرتے رہے بس۔ فرمایا من طلب العقبا فہو مخنث، یہ نہ اروار ہیں نہ پار ہیں، یہ وچکار ہے۔ سمجھتے ہیں؟ تیسری چیز، ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، ایک تیسری جنس بھی۔ یہ جو صرف انگور ہور کرتے پھرے، فرمایا نہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ تو پوچھا گیا اے فقیر لوگوں پھر مرد کون ہوتا ہے؟ فرمایا من طلب المولا فہو مذکر، جو طالب مولا ہے وہ مردوں کا شہنشاہ ہے۔ اس لیے حضرت علی مرد نہیں بلکہ شاہ مرداں۔ کیا؟ شاہ مرداں، شیر یزداں، مردوں کے شہنشاہ ہیں۔ کیا ہیں؟ شہنشاہ مرداں ہیں، شیر یزداں ہیں، اللہ کا شیر۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ حسن حسین یہ شیر کے بچے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں نا کسی کو ہے تو شیر دا پتر ہے، تو یہ بہادری کا جملہ ہے کہ یہ بہادروں کا بہادر ہے۔ اس لیے جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، مرد تو بس علی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا فتح الا علی، مرد تو بس علی ہے، لا سیف الا ذوالفقار، تلوار تو بس ذوالفقار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلواریں سب ہیں لیکن جو ذوالفقار ہے اس کے آگے کوئی تلوار معنی نہیں رکھتی۔ اسی طرح جوان مرد شاہ مرداں علی ہے۔ اس لیے مولا علی کی شان اگر آپ انہیں سخاوت میں دیکھیں تو شہنشاہ لگتے ہیں۔ جب بندے کی جیب بھری ہوئی ہو پھر سخاوت کرنا آسان ہے، لیکن جیب میں ہو اتنا کہ جتنا سے ایک وقت کا کھانا بنتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا نام آئے، سب کچھ لگائے، آگے دیکھا جائے، ایسا سخی۔ قرآن مجید کی آیت ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، فرمایا ایسے لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں رات میں اور دن میں، چھپا کے دکھلا کے۔ یہ آیت ہے 4 چیزیں اس میں، رات کو، دن کو، چھپا کے، دکھا کے، سرًا وعلانیہ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ مولا علی کے پاس 4 ہی درہم تھے، ایک دن کو دیا، ایک رات کو دیا، ایک دکھا کے دیا، ایک چھپا کے دیا۔ قرآن مجید کی پوری آیت پہ عمل، یہ شان مولا علی کی ہے۔ اللہ پاک نے جب لوگ سرکار دو عالم کو ستانے لگے اور وقت بے وقت آ کے سوال پہ سوال کرنے لگے، اللہ پاک نے دیکھا کہ میرا محبوب آرام نہیں کر پاتا، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے، حضور میری بات سنیں۔ پھر سوال کرنے والے آگے کرتے کیا؟ سرکار ذرا علیحدہ ہو کے میری بات سنیں۔
وہ آئے تو حضور میری علیحدہ ہو کے بات سنے۔ اب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرا نبی تو رحمت للعالمین ہے، دل کو تنگی بھی ہوتی ہے، کہتے نہیں کسی کو کہ میاں بیٹھنے بھی دو۔ اب اللہ نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ یہ 28ویں سپارے کی آیت ہے سورہ مجادلہ کی۔ قانون آ گیا کہ اب جو بھی میرے محبوب سے علیحدہ بلا کے سوال کرے پہلے کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ اس کا پنجابی میں ترجمہ ہے پہلے کچھ خرچہ کرے پھر بات کرے۔ اب جو مفت خورے تھے، کون؟ یہ جو مفت خورے ہوتے ہیں یہ چوکھے سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہیں چیٹے ایسی تو نہیں ہے، مفت والے سوال کرنے والے یہ زیادہ سوال کرتے ہیں۔ اب جب آ گیا حکم کہ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پہلے خرچہ کرو پھر بات کرو، اب جتنے تھے مفت والے ایک ایک کر کے وہ 32 چوک جا پہنچے، بس وہی رہ گئے جو خالص مخلص تھے، وہ رہ گئے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آئے، پتا چلا کہ حکم نازل ہوا ہے، آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کتنے لگیں گے ایک بات کے؟ ہائے ہائے، کیا محبوب سے عشق تھا، کتنا خرچہ ہوگا سرکار ایک بات کا؟ بس 2 روپے دیتے جاؤ، ایک سوال کرتے جاؤ، یہ لیجئے 2، ایک سوال جواب ملا کہ 2 اور اللہ کی راہ میں، دوسرا سوال دوسرا جواب، جتنا جیب میں تھا سرمایہ سارا ہی لٹایا۔ عمل اللہ کے قرآن پہ فرمایا، لوٹ پوٹ کے خوش ہو کے علی سونا آیا۔ اب غور فرمائیں، جب مفت والے تو چلے گئے، حضرت علی نے عمل کما لیا، بلال جیسے، ابو ہریرہ جیسے غریب لگے رونے کہ او فلاں لوگو تم نے حضور کو ستایا، قانون تمہارے لیے آیا، تم نے ہمارا راہ بھی گھمایا، اللہ کرے تمہارا کاکھ نہ رہے، تم نے یہ کیا ظلم کمایا کہ تمہاری وجہ سے اب ہم بھی محبوب سے نزدیک ہو کے یوں بات کر نہیں سکتے۔ اب ان کے آنسو جو گرے کریم کو رحم آیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، ہاں اگر جن کے پاس کچھ نہیں پر ہیں مخلص ان کے لیے خیر ہے۔ دوسرا آرڈر جو آیا پچھلے کو ختم فرمایا، اب وہ بھی پوچھنے آئے جن کے پاس نہیں تھا سرمایہ، لیکن پچھلی آیت پہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب سے قرآن آیا قیامت تک اس آیت پہ سوائے مولا علی کے کوئی عمل کر ہی نہیں سکا۔ یہ شان ہے حضرت علی کی، یہ شان ہے حیدر، یعنی قرآن میں ایک ایسی آیت بھی ہے کہ جس پہ جب سے قرآن اترا ہے تب سے لے کر قیامت تک اس پہ صرف عمل کیا ہے تو حضرت علی نے کیا ہے۔ یہ شان اللہ پاک نے کیوں دی؟ یہ ان کی سخاوت ہے، اور سخاوت اسی لیے حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں مالاں والے سخی نہ ہوں دے،
مالا والے سخی نہ ہوندے تے سخیاں مال نہ ہوندا ایتھے اوتھے دوہاں جہانی تے سخی کنگال نہیں ہوندا۔ مالدار بہت ہوتے ہیں لیکن حضرت علی سارا دن جا کے کسی کے کھیت میں پانی لگانا۔ آپ کو پتہ ہے مولا علی فقر کے بادشاہ تھے، سارا دن کیا کرنا؟ مزدوری کرنی۔ مزدوری کیا؟ یہودی کا باغ ہے، یہودی کے باغ کو پانی دینا ہے اور پانی کنویں سے نکال کے پھر اس میں ڈالنا ہے، سارا دن پانی ڈالنا، شام کو کچھ گندم کچھ جو یا کچھ کھجوریں کٹھی کر کے لانا اور اپنے پیارے کنبے کو، اور کنبا بھی کون سا؟ ہائے ہائے، کنبا بھی کون سا جس کنبے پہ کائنات رشک کرتی ہے۔ شام کو آئے، آ کے سیدہ فاطمہ الزہرا کو وہی دانے دیے کہ لیجئے انہیں پیسیے۔ بی بی نے اس ہاتھ والی چکی سے آٹا بنایا، آٹا بنا کے ابھی روٹی کو تیار فرمایا، باہر سے آواز آیا، انا مسکین، میں مسکین ہوں، نہ گھر ہے نہ در ہے، دور میرا گھر ہے، بھوک نے ستایا ہے۔ مولا علی نے آواز سنی، اپنی بھوک کو دبایا، اپنے حصے کا کھانا روٹی کو اٹھایا، فرمایا میرا حصہ تو مسکین کے نام کیجئے۔ بی بی نے اپنا حصہ کے اٹھایا، فرمایا یہ بھی لیجئے۔ اب آپ ذرا غور کو، ہم دیتے ضرور ہیں لیکن دیتے وہ ہیں جو اپنی ضرورت سے، لیکن انہوں نے وہ دیا جو ان کی اپنی ضرورت تھی۔ اب یہ دے دیا، اگلا وقت آئے گا دیکھا جائے گا، دوسرے وقت اس نوری مزدور کے گھر کھانا پکا تو آگے پھر کسی نے آواز دی کہ انا یتیم، میں یتیم ہوں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے، کوئی میرا اس دنیا میں نہیں، کرم فرماؤ، مجھ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ مولا علی کے گھر سے خالی کوئی نہیں جاتا، اپنا کھانا بی بی نے اٹھایا، مولا علی نے اٹھایا، کھانا ضرورت مند یتیم کو کھلایا۔ اب تیسرا وقت آیا، آپ خود سوچیں، انسان انسان ہے، تیسرے وقت پھر ابھی کھانا تیار ہوا، یہ عزت رب نے دینی تھی کہ پھر لگی آواز، انا اسیر، میں قیدی ہوں، کوئی نہیں میرا یہاں، کرم فرماؤ، مجھ قیدی کو کھانا کھلاؤ۔ اب سارے گھر کا تھوڑا سا پکاتا کھانا سارا اٹھایا اور اس قیدی کے نام لگایا۔ اتنے میں کہتے ہیں جبریل آیا اور آ کے یہ تاج پہنایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کیا فرمایا کہ یطعمون الطعام، کتنے کمال ہیں وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ خود اللہ نے فرمایا یہ کھانا اس لیے نہیں کھلاتے کہ لوگ انہیں سخی کہیں، بلکہ علی حبہ، ان کے سینے میں رب کا پیار ہے اور اس پیار کی یہ تاثیر ہے کہ جو آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے۔ بلکہ کمال تو یہ ہے کہ جب کوئی
مسافر سرکار دو عالم کی خدمت میں آتا تو اب سرکار دو عالم فرماتے ہے کوئی جو اس مسافر کو کھانا کھلائے، تو جس کی قسمت میں ہوتا وہ اسے گھر لے جاتا۔ ایک دن ایک مہمان آیا، اب کسی صحابی نے ہاتھ کھڑا نہ فرمایا تو حضرت سلمان فارسی، بابا سلمان، آپ نے دیکھا کہ بھئی کوئی اٹھا نہیں تو اٹھ کے کہنے لگے حضور یہ میرے حوالے۔ اب صحابہ نے انہیں دیکھا، میاں نہ تیڑ نہ چھان نہ چھپری نہ در نہ گھر، آگے کہتے نہ رن نہ کن، جس کا گھر ہی کوئی نہیں ہے بابا سلمان اس کو لے کے جائے گا کہاں؟ بھئی مہمان کو تو وہ لے کے جائے جس کا کوئی گھر در ہو، جس کا ہے ہی کوئی نہیں۔ خود جو سرکار کے لنگر سے کھاتا ہے یہ کس کے گھر سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی نے کہا سرکار یہ میرے حوالے کرو۔ اب مسافر ان کے حوالے، کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہنے لگے وہاں لے کے جاؤں گا، خالی نہیں آؤں گا، بھوکے کو کھانا ضرور کھلاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان نے اس سرکار کے مہمان کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، مہمان کو سنبھالا اور جا کے اب کس کا دروازہ کھڑکایا؟ حضرت علی کا در کھڑکایا، لیجے سرکار مہمان آیا۔ اب ظاہر ہے کہ گھر میں یا گھر والا ہوتا ہے یا گھر کی مالکن ہوتی ہے۔ حضرت علی تو تھے نہیں، اندر تھی رسول اللہ کی بیٹی۔ کون؟ بیٹی سلمان ہوں، بابا خیر تو ہے۔ کہا بی بی بے وقت مہمان آیا، سرکار نے فرمایا کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا، میں تیرے گھر کے بھروسے پہ اسے لے آیا۔ اور فرمایا بی بی آپ کے بھروسے پہ، آپ کے گھر کے بھروسے پہ، آپ کے در کے بھروسے پہ میں حضور کے مہمان کو لے آیا۔ اب بی بی نے سر نیچے فرمایا بابا قدرت خدا کی، آج اس دن مہمان کو لائے ہو، نہ گھر میں آٹا ہے نہ دانا ہے۔ یہ بھی ایک زمانہ ہے، یہ فقر کا گھر ہے، یہ فقر کے شہنشاہوں کا گھر ہے۔ بی بی نے کہا بابا نہ آٹا ہے نہ کھجور ہے نہ گھر میں دانا ہے، کیا کھلاؤں گی؟ لیکن کہا مہمان کو اوٹ میں بٹھاؤ، اسے کچھ نہ بتاؤ۔ بی بی پھر کروں کیا؟ بی بی نے پرانا لیرا اٹھا کے سر کو لپیٹا، چادر رسول اللہ کی بیٹی نے اتاری، فرمایا میری چادر لے جاؤ اور یہودی کو جا کے رہن رکھو، ادھار آٹا لاؤ تاکہ میرے بابا کا مہمان خالی لوٹ کے نہ جائے۔ کون ہے اس دنیا میں ایسا؟ کوئی ہے گھرانہ ایسا؟ یہ اس گھرانے کا کمال ہے جس گھرانے میں حسن حسین جیسا لال ہے، یہ اس گھرانے کا کمال ہے۔ اور ایسی خاتون کہاں؟ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ مولا علی کا گھر ہے۔ مولا علی کوئی معمولی شخصیت ہیں؟ سرکار دو عالم فرماتے تھے النظر الی علی عبادت، سرکار نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ امام ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ سیدہ قاری صاحب اگے آ جاؤ، اگے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام
المومنین، آپ نے اپنے بابا سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ بار بار حضرت علی کو دیکھتے ہیں۔ کس نے؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ پاک نے دیکھا اپنے بابا سیدنا ابو بکر کو کہ بار بار کن اکھیوں سے حضرت علی کو تکتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے علیحدہ ہو کے جب فرصت ہوئی کہا بابا آپ یہ کیا کرتے تھے کہ بار بار حضرت علی کو دیکھتے تھے؟ فرمایا بیٹی تجھے پتا نہیں ہے کہ میرے کریم آقا کا فرمان ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ میں علی کو کیا دیکھ رہا تھا؟ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا۔ کوئی معمولی ہستی ہے حضرت علی؟ اس کو 5-6 صحابہ نے اس روایت کو، میں صرف اس لیے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ من کے کالے وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے عرض کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر کئی صحابہ سے یہ روایت ہے جس میں حضرت ام المومنین بھی ہے کہ علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ حضرت علی کی محبت ایمان کا معیار ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کا معیار ہے۔ بعض صحابہ تو کہتے ہیں ہم منافق کو پہچانتے تھے کس طریقے سے؟ جو حضرت علی سے پیار کرتا ہم کہتے تھے مومن ہے، جو حضرت علی کا انکار کرتا تھا ہم مہر لگا دیتے منافق ہے۔ کیوں کہ حضور نے فرمایا لا یحب علیا الا مومن ولا یبغض علیا الا منافق۔ بغض علی منافقت کی نشانی ہے، حب علی ایمان کی نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا حب ابو بکر ایمان ہے، بغض ابو بکر منافقت ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ ہمارے سینے میں صدیق کا بھی پیار ہے اور علی کا بھی پیار ہے، اس لیے بیڑا انشاءاللہ پار ہے، کیونکہ سب سے جو پیار ہے، جس کے لبوں پہ ایک کا بھی انکار ہے، بزرگ کہتے ہیں وہ دونوں جہان میں خوار ہے۔ اس لیے حضرت علی کو اللہ نے عزتیں بخشی، سب کو بخشی، لیکن آج بات ہے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ خیبر کا موقع ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کل ایسے بندے کو جھنڈا عطا فرماؤں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں، جھنڈا اٹھائے گا خیبر فتح ہو۔ ساری رات سب کی گزری کروٹیں بدلتے بدلتے اور تمنائیں کرتے کرتے، آرزویں کرتے کرتے، کاش کے جھنڈا، کیونکہ سند جو مل گئی ہے کہ فتح ہوگی، اب فتح کا تاج بھی پہنایا جائے گا، اور پھر یہ بھی سند مل گئی کہ اللہ اور رسول سے وہ پیار کرتا ہے، اللہ اور رسول اس سے پیار کرتے ہیں، یہ بھی ایک سند تھی۔ ہر کسی کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، پر ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، ہر پھول کی قسمت میں آتی ہے بہاریں گلشن میں، ہر پھول مگر کب کھلتا ہے۔ یہاں بھی معاملہ وہی، اب دن چڑھا، سورج نکلا، سالار لشکر سردار کل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے میدان میں، اور اٹھائی نظر، اب ہر کسی نے ایڑی اٹھائی،
کہ میرے چہرے پہ نظر پڑے، پتہ نہیں کس کا کرا نکلے، آج کس کا نصیب جاگے، لیکن ایسے حضور نے پورے مجمع پہ نظر کو دوڑایا، نظر کسی پہ جمی نہیں، ٹکی نہیں، پھر آواز گونجی، اے نالی علی کہاں ہے؟ اتفاق یہ کہ حضرت علی ہے ہی نہیں، حضرت علی ہے ہی نہیں۔ آواز آئی، سرکار وہ تو غیب ہیں، حاضر نہیں ہیں۔ کیوں حاضر نہیں ہیں؟ سرکار آنکھیں اتنی شدت سے دکھ رہی ہیں کہ ان کا چلنا پھرنا محال ہے، اب ان کے آنے کا بھی کوئی سوال ہے؟ سرکار نے فرمایا لاؤ اسے، اب پکڑ کے لائے گئے، سہارا دے کے لائے گئے، لیجئے سرکار۔ علی آ گئے، دیکھا تو اتنی شدید آنکھیں آئی ہوئی کہ آنکھ کھل نہیں رہی، فرمایا ادھر نیڑے آ۔ واہ مسیحا، نہ دن لگتے ہیں، نہ گھنٹے لگتے ہیں، نہ منٹ لگتے ہیں، مسیحا ہو تو ایسا ہو، ایسے لعاب، ایسے زبان سے لعاب نکالا، انگلی پہ سنبھالا، واہ کملی والا، آباد رہے تو شالا، واہ کملی والا، تیرے منکران دا دوواں جہانا چ مکالا، واہ کملی والا۔ اب حضور نے لعاب آنکھوں پہ جو لگایا، اب لعاب لگا کے انگلی کو جو اٹھایا، پھر فرمایا اب بول کچھ نظر آیا؟ اب جو آنکھوں کو مولا علی کھولے، ہنس ہنس کے بولے، سر یہ کیا لگایا ہے؟ فرمایا تو اپنے کام سے کام رکھ، اب تو یہ جھنڈا تھام رکھ۔ پکڑایا حضور نے جھنڈا، فرمایا لے جھنڈا اٹھا، اس کو لہرا، میدان میں اتر جا۔ پھر ہم جو اترے تو دریا اتر گیا۔ پھر خیبر کا وہ مقام تھا کہ حضرت علی نے جب جھنڈا اٹھایا پھر لہرایا، کہتے ہیں جب میدان کارزار گرم ہوا تو ایک بد نصیب بدبخت یہودی نے وار کیا، آپ کی ڈھال گر گئی، ڈھال گر گئی، ڈھال گری۔ جوش جو آیا ہے در کرار کو تو اب ڈھال تو گئی، دیکھا جو قلعے کا وہ در تھا، ادھر بھی ہے در تھا، ایسے جو ہاتھ بڑھایا، کہتے رکھ کے اس طرح جو ہاتھ فرمایا، پورے کا پورا گیٹ ہاتھ میں، ایسے جو لہرایا۔ اب یہودیوں کی نظر جو پڑی کہ ہم سمجھتے تھے ڈھال، کرو تو کچھ خیال، یہ تو مجسم طاقت ذوالجلال۔ وہ دیکھو اب انہوں نے سفید کپڑے لہرانے شروع کر دیے، الامان الامان، جس کے ایک ہاتھ کی طاقت یہ ہے، جب یہ چلے گا تو حال کیا ہوگا۔ اب جو جنگ کا رخ بدلا، آپ نے در نیچے پھینکا، 40 بندوں نے مل کے پورا ٹیل لگایا، ہلا ہی نہ سکے۔ اس لیے کہتے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، مردوں میں شہنشاہ ہے، خدا کی طاقت کا مظہر ہے۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت۔ اور جب بنو قریظہ
بنو قریظہ ایک قبیلہ ہے پورا مدینے میں. آج کل جا کے عربیوں سے ان کو کہتے ہیں بنو قریظہ. بنو قریظہ یہودیوں کا پورا ایک علاقہ تھا، اور وہ ایسے ظالم تھے، ایسے خائن تھے، ایسے وعدہ کرنا صبح و شام کو وعدے کی دھجیاں اڑا دینی. اب سرکار دو عالم جب تنگ آ گئے تو آپ نے جا کے ان سے، حضور نے پوری زندگی میں سخت کلام ان ظالموں سے کیا. جب انہوں نے حد کر دی بے حیائی کی تو سرکار نے ان کو کہا یا اخوت القردہ، اور بندروں کی نسل. یہ سخت لفظ سرکار کی زندگی میں اتنے انہوں نے تنگ کیا سرکار کو، تو آپ نے یہ لفظ کہے کیا، یا اخوت القردہ، اور بندروں کے فلاں فلاں، بندروں کے بھائیوں، بندروں کی نسل. اب فرمایا کون ہے جو ان سے نمٹے؟ اب حضرت علی کا قرآن نکلا، فرمایا پکڑ تلوار، چل حیدر کرار کر دے پار. اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاں ہے یا حیدر کرار. اب میدان کارزار گرم ہوا تو 600 یہودی کو ایک حیدر کرار کی تلوار نے کھید کر ڈالا. ہے شاہ مرداں. علامہ اقبال کہتے تیری خاک میں ہو اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. یعنی کھاتے ہیں سوکھی روٹی لیکن میدان میں اترتے ہیں. اللہ اکبر. پھر کوئی ٹیک نہیں سکتا، پھر کوئی مقابلے میں آ نہیں سکتا. بنو قریظہ کا معاملہ ہو، جنگ خیبر ہو یا جنگ بدر ہو. جنگ بدر بھی آپ نے جانتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کو جو مارکہ ہوا تھا، وہ جنگ بدر جب مکے کے کافر سورما ہاتھیوں کی طرح تبختر تکبر کے ساتھ زمین کو رونتے رونتے میدان بدر میں آ نکلے، لوہے فولاد میں غرق، اور آ کے منہ چڑانے لگے ناچ ناچ کے، رقص کر کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی مرد تو نکال. 3 مسلمان گئے اور مکے کے سورماؤں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے کوئی ہمارا ہمسر بھیجو، دہقانوں کی اولاد گھر جاؤ. وہ چپ کر کے پیچھے چلے گئے. سرکار وہ تو یہ تانے دے رہے ہیں. فرمایا اچھا ان کے برابر کے بھیجتا ہوں. اب میرے نبی نے دی صدا، کہاں ہے میرا حمزہ؟ اب میرے رسول اللہ کا شیر آیا. کون؟ اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شیر، اللہ کے نبی کا شیر، حضرت امیر حمزہ. اللہ. آپ نکلے میدان میں، فرمایا علی قریشی پکار رہے ہیں کہ کوئی ہمارا ہمسر بھیجو، تو میں بھیجتا ہوں ہمسر. حضرت علی آ گئے. عبیدہ، حضرت عبیدہ میرے نبی کے چچا زاد تھے، حضرت علی کے چچا زاد تھے، حضرت علی حضور کے ویر تھے، اور حضرت امیر حمزہ. سبحان اللہ. تینوں چن کے میرے نبی نے اپنے جگر کے ٹکڑے، اور میں جاؤ. اب جب یہ تینوں گئے تو آپ کو پتہ ہے بات میں حضرت علی کی کر رہا ہوں. اب حضرت علی کے مقابلے میں ولید عتبہ کا بیٹا آیا، بس آیا اور علی نے نیزے کی نوک پہ اٹھایا، منٹ نہیں لگایا، مٹی میں ملایا. اس کا مطلب جنگ بدر میں 70 کافر کھیت ہوا. کتنے؟ 70 کافر جہنم رسید ہوا. 57 کافر کا نام تاریخ میں ملتا ہے، اور 57 میں سے 26 کو مٹی میں ملانے والا اکیلا مولا علی ہے. حساب سمجھ میں آیا ہے؟ 70
57 काफिर मरे मैदान, 70 मरे और 70 में से 57 का नाम किताबों में आया और 57 में 26 जिनको अकेले हजरत अली ने वासिले जहन्नम फरमाया। वो कहते हैं ना कि मैन ऑफ दी मैच एक होता है, तो एक मैन ऑफ दी बॉटल होता है कि बैटल होता है, जंग का जो मर्द कौन बना। तो जिसने 70 में से 26 को अकेले मिट्टी में मिलाया है, तो जंगे बदर का हीरो हुआ कि ना हुआ? जंगे बदर के हीरो मौला अली है। फिर जंगे ओहद में जब अफवाह फैल गई कि हुजूर शहीद हो गए, सरकार शहीद हो गए, कुछ सहाबा के दिल टूट गए कि जिसके लिए लड़ रहे थे जब वो मुख मोड़ गया, अब लड़े तो किसके लिए? उन्होंने ये सोचकर तलवार फेंक दी। कुछ ने सोचा जब सरकार ही न रहे अब रहे तो किसके लिए? ये भी सच्ची बात। उन्होंने कहा कि लड़े किसके लिए, इन्होंने कहा जिंदा रहे किसके लिए। ये भी लड़ना शुरू हो गए। अब जब जंग का पासा पलट गया, ये आग ठंडी हुई, सरकार ने हजरत अली को पास खड़े देखा, फरमाया अली तू क्यों खड़ा है? कहा तेरे कदमों पे मेरे कदम हैं, तेरे कदमों पे मेरे कदम हैं। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा अली मिन्नी व आना मिन अली। जिब्रील खड़े देख रहे थे, मुस्कुरा के कहा आना मिन को मां। सरकार ने कहा अली मुझसे, मैं अली से। जिब्रील ने कहा मैं भी तुसा दोवां दे विचों हां। यानी ये शान है मौला अली मिन्नी व आना मिन अली। और ये जंगे ओहद का नक्शा कि उसमें 26 काफिर मरे, 26 में गालिबन 7 को हजरत अली ने अकेले मिट्टी में मिलाया। और फिर जब जंगे खंदक गज़वाए अहज़ाब का मौसम आया तो कुफ्र ताकत जमा करके हमेशा के लिए मदीने को मिटाने का प्रोग्राम बना के आया। अब सरकारे दो आलम ने हजरत सलमान फारसी के मशवरे से मदीने को महफूज करने के लिए हजूर ने खंदक खोदी, खंदक में आग भर दी ताकि ये नीच कमीने इस मदीने को हद पार न कर सके। अब आए काफिर और बड़े बड़े बहादुरों को लेके आए और उनमें एक बहादुर था, नाम था अमर बिन अब्दे वद। नाम था अमर बिन अब्दे वद। अकेला 1000 आदमी से लड़ता था। कितना? 1000 आदमी को शर्तन खड़ा कर देता था और कहता था अब आओ। 1000 को पछाड़ के, अब कितना बड़ी बला होगा उसको मक्के के काफिर किराए के कातिल को लाए कि तेरे जैसे 2 भी आ गए तो मोहम्मद अरबी के ये गुलाम मस्कीन गरीब ये करेंगे क्या? अब जब आए तो अमर अपने बेटों को भी साथ ले आया, पूरे बिरादरी समेत आया। अब उसने आके ललकारा, देखा बीच में खंदक है, आग है। अब मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा ताकत मुकाबले की नहीं तो खंदक बना के आग डाल दी है। तुम क्या समझते हो मक्के वाले तो रोक सकते हैं, अमर को आग कहां रोक सकती है? अमर को खंदके कहां रोक सकती है? घोड़े को एड़ लगाई खंदक पार, निकला बला के। अब आया हाथी की तरह, मस्त हाथी, मस्त सांड की तरह नाज से वही नाचने लगा और सरकार की तरफ उंगली ऐसे करके भेज अगर कोई है तो। सरकार सब्र के साथ, हौसले के साथ, हलीम, खुदा का हलीम नबी, उसकी शैतानी
आकड़ को, शैतानी तकब्बुर को हुजूर देख रहे हैं। अब जब उसने बार बार ललकारा, सहाबा इंतजार में खड़े हैं, इशारा कर, तेरे ममोले शहबाजों के पर तोड़ देंगे। ये जो तेरे पहलू में, तेरे पांव में चिंटियां हैं, ये इन हाथों को सूंडू समेत, इशारा तो कर मदनी। लेकिन जब वो तीसरी मर्तबा आकर के इशारा करता है, मौला अली ऐसे करके आगे बढ़े, सरकार ने बाजू आगे किया, अली रुक। कहा लजपाला, इस शैतान की शैतानी आकड़ देखी नहीं जाती। सरकार ने फरमाया हौसला कर, इसको और भड़कने दे। अब दूसरी मर्तबा ललकारा, लेकिन हैदर कर्रार से बर्दाश्त, फिर निकले। तीसरी मर्तबा जब आया, अब सरकार ने देखा कि अली का कलेजा फट जाएगा। अब फरमाया आजा, अब लूहा गर्म हो चुका है, आजा। अब मौला अली को सामने खड़ा फरमाया, अपनी दस्तार को उतार के हैदर कर्रार के सर पे अपनी तलवार जुल्फिकार, वाह मदनी सरकार, अपनी तलवार जुल्फिकार उतार के हजरत अली को हमायल फरमाई। फरमाया पकड़ अली ये तलवार, और फरमाया चल। रवाना करके पीछे हाथ उठा दिए। मौला बदर में उबैदा दे आया, मौला ओहद में मेरा हमजा गया, मौला अब अली भेज रहा हूं, करम फरमाना। रब्बे ला तजरनी फरदऊं व अंत खैरुल वारिसीन। इधर दुआ करते हैं प्यारे मुस्तफा, उधर गए ताजदारे हल्लता, और उधर वो हाथी गरांडील बहादुरों का बादशाह, इधर हजरत अलीउल मुर्तजा। ऐसे देखा हजरत अलीउल मुर्तजा ने, आपका कद कोई ज्यादा लंबा नहीं था, और वो नामुराद एक तो हाथी, फिर हाथी पे चढ़ा हुआ। आपने ऐसे नीचे से खड़े होके कहा, बड़ा बहादुर कहलाता है, चढ़ा हुआ पहाड़ पे है, आया लड़ने के लिए है। ओए है सीने में दम तो जमीन पे आ। बस ये पहला वार था। अब जब गुस्से से पीला लाल अंगारा होके जमीन पे आया, अब हजरत अली ने ना कहा मर्द है तो जरा बराबर आना। ऊपर पहाड़ पे चढ़ के ललकार रहा है बुज़दिल कहीं का, नीचे उतर। ऐसा झटका लफ्जों का दिया कि सीधा नीचे रख के उस अमर ने मारी अपने घोड़े के पांव में तलवार, अपने ही घोड़े के चारों पांव काट के रख दिए। कहने लगा ले लड़के। मौला अली ने देख के फरमाया अब हुए ना बराबर। अब उसको पूरी जिंदगी में इस तरह हौसले से किसी ने नहीं ललकारा था, और आज ऐसे लग रहा है जैसे बराबर नहीं, जैसे एक पिद्दी शहबाज के आगे आ गई है। हजरत अली शहबाज बने हुए हैं उस बला के आगे। फरमाने लगे अमर तेरे बारे में सुना है मैंने कि 3 बातें तुझे कहें तो तू एक मानता है। कहने लगा हाँ ये मेरा असूल है। फरमाया मेरे पीछे भी अल्लाह का रसूल है तेरा ये असूल है। फरमाया पहली बात उसने कहा करो पेश करो। हजरत अली ने फरमाया चल पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा वाह यही पढ़ना था तो फिर घर से ही क्यों निकलता, ये नहीं हो सकता, कुछ और बोल। हजरत अली ने फरमाया और ये है कि जान बचा यहां से फुटा खा निकल जा। उसने कहा मुझे तूने कहा कि मैं निकल जाऊं। फरमाया ये नहीं कहा निकल जा, कहा है जान बचा।
جان بچا اور نکل جا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تیسری بات پیش کرو۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ تلوار بے نیام کر، اور علی کھڑا ہے وار کر۔ اب لگا کانپنے۔ اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ میں پہلے وار کروں۔ فرمایا یہ تجھے اس لیے موقع دے رہا ہوں کہ میں نے وار کر دیا تو تیری بہنیں تجھے گھر روئیں گی اور رو رو کے بین کریں گی، بین کر کر کے کہیں گی کہ ایسا بہادر جلد باز تھا، ہمارے بھائی کو موقع ہی نہیں دیا، پہلے مار ڈالا تاکہ تیری بہنیں روئیں تو یہ نہ کہ بین کر کر آزا پہل تیری پھر وار میرا۔ اب لگا تھا تھر کانپنے، غصے سے آدھا تو مار ڈالا۔